بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ بار الہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ میری بات نہیں مانیں گے. فطری طبعی طور پر میرا دل بھی تنگ ہوتا ہے، میری زبان میں بھی روانی نہیں ہے، تو آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے. پھر ایک اور خطرہ بھی ہے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کا ایک جرم بھی میرے ذمہ ہے. فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، تو مجھے یہ خطرہ بھی ہے کہ وہ میری بات سننے سے پہلے ہی مجھے قتل کر دیں. ارشاد ہوا کَلَّا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، آپ کو ہم نے معجزات عطا کیے ہیں اور آپ ان معجزات کے ساتھ دونوں بھائی تشریف لے جائیں. چنانچہ ان کی دعا پر ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہو گئی، وہ بھی صاحب وحی ہو گئے. اور فرمایا فَاذْهَبَا، آپ دونوں تشریف لے جائیں. ہم نے آپ کو معجزات اور نشانی بھی عطا کی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے اِنَّا مَعَاكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور سب کچھ سن رہے ہیں. سب کچھ ہمارے سامنے ہے، ہمارے علم میں ہے، ہم سب باتیں سن رہے ہیں. آپ تشریف لے جائیں. یہاں معیت باری کا ذکر ہے. مَعَاكُمْ، ہم آپ دونوں کے ساتھ ہیں. مستمعون، لیکن معیت صفاتی ہے کہ ہم سن رہے ہیں. یہ سننا استماع صفت ہے ذات باری کی. تو انبیاء کو معیت دائمی نصیب ہوتی ہے، ہمیشہ معیت باری رہتی ہے، لیکن معیت صفاتی ہوتی ہے. دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان اللہ مع المحسنین، اللہ خلوص دل سے اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہے. محسنین وہ ہیں جو صرف ظاہر نہیں، دل کی گہرائیوں سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو ان کو بھی معیت باری. ان اللہ، یقیناً اللہ مع المحسنین، احسان کرنے والے. معیت ذاتی ہے، لیکن آگے اہل اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں. محسنین، صابرین، اگر وہ احسان سے نکل جائیں گے یا صبر سے نکل جائیں گے تو پھر معیت باقی نہیں رہے گی.
دو ہستیاں کائنات میں ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر انبیاء میں سے، جنہیں معیت ذاتی، جن کی ذات کو حاصل ہے، نہ ادھر صفت ہے نہ ادھر صفت ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرآن کریم میں موجود ہے، نقل کیا قرآن کریم نے کہ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، آپ میری فکر نہ کریں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں معیت ذاتی ہے، ان اللہ ذاتی معیت ہے، معانا حضور نبی کریم ابوبکر صدیق دونوں کی ذاتیں اس میں داخل ہیں، دونوں طرف ادھر بھی ذات ہے ادھر بھی ذات ہے، یعنی کہیں بدلنے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اور یہ کائنات میں صرف دو ہستیوں کو معیت دو ذاتوں کو معیت ذاتی حاصل ہے، انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور غیر انبیاء میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، چنانچہ وہ دونوں حضرات موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لے گئے، اس کے دربار میں پہنچے اور ارشاد فرمایا انا رسول رب العالمین، ہم دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمہارے پاس آئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں۔ تو دو باتیں آپ کی دعوت کی بنیاد تھیں، ایک تو یہ کہ تم خود اللہ کی عظمت کو قبول کرو اور اپنی خدائی سے باز آ جاؤ، توبہ کرو، اور دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دو، وہ اپنے ملک چلے جائیں۔ ان ارسل معانا بنی اسرائیل، کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، آپ کے 12 بیٹوں کی اولاد۔ جب یوسف علیہ السلام برسر اقتدار تھے تو قرآن کریم میں سورہ یوسف میں گزر چکا کہ انہوں نے والدین کو بھی بھائیوں کو بھی وہاں بلا لیا، پھر ان کی اولاد وہیں رچ بس گئی۔ یوسف علیہ السلام دنیا سے سفر کر کے اس کے بعد فرعونوں کا دور آ گیا، اور فرعونوں کا دور کوئی 4 صدیوں پر محیط ہے۔ 400 سالوں میں بنی اسرائیل بھی بڑھتے بڑھتے کافی تعداد میں ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکلے تو علماء کے مطابق ان کی تعداد کو 6.25 لاکھ ہو چکی تھی۔ فرعونوں کی حکومت بھی 400 سال سے آ رہی تھی، یہ اپنے خدائی کے دعوے دار تھے، جو فرعون برسر اقتدار آتا اسی کو سجدے کیے جاتے، اسی کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ کے فرستادہ ہیں، اس کے نبی ہیں، لہذا آپ اللہ کی بات مانیے، اللہ پر ایمان لائیے، توبہ کریں۔ اور بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا لیا تھا، اور غلام بھی ایسا جس کی کوئی اجرت نہیں، کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے دے دیا جس سے زندہ رہے، اور ہر کام جو ہے وہ ان قبطیوں کا اسرائیلی ہی کرتے تھے، عمارتیں بنانی، محلات بنانے، گھروں کے کام کاج سارا ان کے ذمہ تھا، اور بہت بری غلامی میں جکڑے ہوئے تھے اور بری طرح پیٹتے تھے ان کو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ انہیں، چونکہ ان کا اصل وطن تو ملک شام ہے، تو آپ ان کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، ہم انہیں وہاں جا کر آباد کر دیں گے۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین فعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین۔ فرعون کہنے لگا، یہ موسیٰ اور فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ایک مناظرہ سمجھ لیجئے۔ مناظرے آج بھی ہوتے ہیں، مناظرہ ہوتا ہے، مناظرہ نظیر سے مشتق ہے، نظیر پیش کر کے، مثال پیش کر کے دلائل دیے جاتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہ مخالف غلط کہہ رہا ہے۔
تو جب تک کسی کے پاس دلیل ہو وہ دلیل دیتا ہے، جس کے پاس دلیل نہ ہو وہ کج بیسی کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر کر دی اور غیر متعلقہ بات چھیڑ دی، وہ چھوڑ کے اور بات چھیڑ دی۔ اب فرعون کے پاس اس بات کی تو کوئی دلیل نہیں تھی کہ وہ کہتا آپ نبی نہیں ہیں، اس بات پر بھی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کہتا کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی پروردگار ہوں۔ یہ دونوں باتوں کی دلیل تو اس کے پاس تھی نہیں، چنانچہ اس نے کج بیسی کی ابتدا بھی کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا، بھئی آپ کا تو بچپن یہاں گزرا ہے، ہم نے آپ کی پرورش کی ہے، آپ ایک دن کے تھے کہ ہم نے آپ کو دریا سے پکڑا اور پھر آپ کو پالا پوسا جوان کیا۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ السِّنِينَ، اور برسوں پھر آپ ہمارے ساتھ رہے، ہم نے کوئی ایک دن 2 دن 4 دن نہیں، آپ پر بڑا احسان کیا، آپ کو جوان کیا۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور پھر آپ نے وہ کام کیا جو آپ کو یاد ہے، جو آپ کر چکے ہیں۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، آپ تو بہت ناشکرے نکلے، آپ نے تو بہت، وہ واقعہ جو قبطی قتل ہو گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے، چونکہ قبطیوں کو تو بڑا یہ متبرک سمجھتے تھے کہ ان کے سامنے آنکھ بھی اسرائیلی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے تو کسی اسرائیلی کو کوئی قبطی پیٹ رہا تھا، آپ نے بیچ بچاؤ کرانا چاہا تو وہ قبطی آپ سے بھی اکڑ گیا، آپ نے اسے مکہ مار دیا، وہ اتفاق سے مکہ ایسا سخت لگا کہ وہ مر گیا۔ تو دوسرے دن پھر وہ تو شور مچ گیا، وہ فرعون کے عہد میں، پھر اس کے شہر دارالخلافہ میں قبطی کا مارا جانا تو بڑا جیسے کوئی بہت بڑا ظلم ہو گیا، پوری حکومت ہل گئی، قبطیوں کے سامنے تو کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ دوسرے دن اتفاق پھر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام گزرے تو وہی اسرائیلی پھر اور کسی قبطی سے پٹ رہا تھا اور مار کھا رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا۔ تو آپ نے ارادہ تو کیا اس قبطی کو روکنے کا اور اسرائیلی کو بھی جھڑکا کہ تم بھی اچھے آدمی، روزانہ تم ہی جھگڑا کیے کھڑے ہوتے ہو۔ اس نے سمجھا شاید مجھے مارنے لگے ہیں اور انہوں نے مکہ جڑ دیا تو میں بھی اسرائیلی کی طرح، اس قبطی کی طرح مر جاؤں گا۔ تو وہ چلا اٹھا کہ آپ نے کل بھی تو ایک بندہ مار دیا تھا مکہ مار کے، اب آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، آپ اصلاح نہیں کرنا چاہتے، آپ جابر اور اپنا بننا چاہتے ہیں طاقتور۔ تو وہ بات نکل گئی فوراً فرعون تک اور اس کے اہل دربار تک پہنچ گئی۔ تو آپ اپنے کام سے کہیں جا رہے تھے تو وہاں کوئی شخص دوڑتا ہوا اہل دربار میں سے آیا اور اس نے اطلاع دی کہ دربار میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، وہ آپ کو قتل کر دیں گے یا آپ نکل جائیں۔ چنانچہ آپ وہاں سے نکل گئے اور پھر چلتے چلتے مدین پہنچے شعیب علیہ السلام کے پاس، پھر وہاں ان کی صاحبزادی سے ان کی شادی ہوئی، 8 سال یا 10 سال وہاں رہے۔ پھر وہاں سے گھر کو چلے واپس مصر کو، تو راستے میں طور میں کوہ طور پر پھر اللہ کریم کا حکم نازل ہوا اور مبعوث ہو گیا، بعثت کا وقت آ گیا اور وہاں پھر احکام ملے، معجزات عطا ہوئے اور حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس۔ تو فرعون نے وہ طعنہ دیا کہ بھئی آپ کو تو ہم نے ننھا منھا بچہ لیا تھا، پھر آپ کی پرورش کی، پھر آپ ایک جوانی تک، جوان ہونے تک ہمارے محلات میں پرورش پاتے رہے، اور پھر آپ نے ہمارا ہی بندہ قتل کر دیا۔ اچھا آپ نے بدلہ دیا ہماری نیکی کا کہ ہمارا بندہ ہی آپ نے قتل کر دیا، ہمارا ایک ملازم مار ڈالا، آپ بہت ناشکر ثابت ہوئے۔ انہوں نے فرمایا قال فعلتها عزا وانا من الضالین، میں نے جب وہ بندہ مرا تو غلطی سے وہ بندہ مرا، من الضالین، میں غلطی کرنے والوں میں تھا، میں اس کے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، میں تو بیچ بچاؤ کرا رہا تھا، اسے مکہ لگا اور وہ مر گیا، تو اتفاقاً مر گیا، میں نے ارادتاً اسے قتل نہیں کیا کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ قتل عمد نہیں تھا، اتفاقی حادثہ تھا
انا من الضالین، مجھ سے غلطی ہو گئی. ففررت منکم لما خفتکم، پھر مجھے جب آپ لوگوں کا خوف آیا اور تو نے میرے قتل کا فیصلہ کیا اور مجھے اطلاع ہوئی تو میں یہاں سے چلا گیا. اب وہاں مجھے اللہ کریم نے فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کریم نے مجھے حکمت عطا کی، نبوت عطا کی، دانش عطا کی، علوم عطا فرمائے اور مجھے اپنے پیغمبروں اور رسولوں میں شامل فرما لیا. تو غلطی کا ارتکاب اتفاقاً ہو جانا کوئی نبوت کے منافی نہیں ہے. نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی عمدن خطا نہیں کرتا، لیکن اتفاقاً یا بتقاضائے بشریت کوئی ایسا کام جو خلاف مصلحت ہو وہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے. یہ نبوت کے منافی نہیں ہے کہ تم تانا دینے چلے ہو. میں کو اس قبطی کو قتل کرنے کے ارادے سے وہاں نہیں گیا تھا، نہ میں اسے مارنا چاہتا تھا. بیچ بچاؤ کرا رہا تھا، اس نے مجھ سے بھی جھگڑا کیا، میں نے اسے مکہ مار دیا، وہ مر گیا. اتفاق ایسا تھا. اور پھر میں تمہارے ڈر سے ملک ہی چھوڑ کے چلا گیا. اب میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کریم نے مجھے نبوت عطا کر دی اور حکمت و دانش عطا کر دی، علوم کے خزانے عطا کر دی اور مجھے اپنے رسولوں اور پیغمبروں میں شامل فرما لیا. اور تم تلک نعمت تمنوها علی ان عبدت بنی اسرائیل، تم یہ مجھ پر احسان کر رہے ہو کہ تم نے مجھے ایک دن کا بچہ لے کر پالا. تو ایک دن کا بچہ میں تمہارے پاس کیوں آیا؟ کیا ضرورت تھی میری والدہ محترمہ کو کہ وہ ایک دن کا بچہ دریا میں ڈال دیتی؟ یہ تم ہی تھے جو بنی اسرائیل کے بیٹے قتل کرواتے تھے. نوزائیدہ بچوں کے قاتل تم تھے اور تمہارے اندیشے سے، تمہارے قتل کے ڈر سے میری ماں نے مجھے دریا میں ڈال دیا اور اتفاقاً تم نے پکڑ لیا. یہ کوئی تمہارا احسان نہیں تھا، تمہارے ظلم کے نتیجے میں دریا میں بہہ کر تمہارے پاس آیا. جو تم احسان جتا رہے ہو یہ تمہارے ظلم کا نتیجہ تھا، یہ کوئی تمہارا احسان نہیں تھا مجھ پر. اگر تم یہ ظلم نہ کرتے تو میری ماں مجھ کو دریا میں کیوں ڈالتی، میں تمہارے پاس کیوں آتا؟ یہ تو میرے رب کی قدرت تھی کہ تم جس کو قتل کرنا چاہتے تھے اور جس کے لیے ہزاروں بچے تم نے قتل کرا دیے، وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے تمہیں اس بچے کی خدمت پہ لگا دیا اور تم اسی کو پالتے رہے جس کو قتل کرنا چاہتے تھے. یہ کوئی تمہارا احسان نہیں ہے. قال فرعون وما رب العالمین، جب فرعون ادھر سے عاجز ہو گیا، آپ نے دلائل سے بات کی، یہ بھی ثابت کر دیا کہ تمہارا احسان نہیں، یہ تمہارے ظلم کا نتیجہ تھا. تو پھر کہنے لگا کہ اچھا تمہارا جو جسے تم رب العالمین سارے جہانوں کا رب کہتے وہ ہے کیا؟ وما رب العالمین، اس کی کنیت، اس کی ذات ہے کیا؟ انسان ہے، فرشتہ ہے، جن ہے، کون ہے؟ ذات باری تعالیٰ کی کنہ انسانی علوم اور عقل میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ خالق ہے. کائنات ساری مخلوق ہے، انسان، جن، فرشتے، ہر چیز مخلوق ہے. مخلوق کا علم بھی مخلوق ہے، اسے جو عطا ہوا ہے اس کی استعداد کے مطابق ہے. جو چیزیں مخلوق کے علم کے اندر آ جائیں وہ بھی مخلوق ہیں، کیونکہ خالق مخلوق کے اندر نہیں سما سکتا. اس لیے ذات باری پر بحث نہیں کی جاتی، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے. صفات باری پہ بات ہوتی ہے کہ وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ حساب لینے والا ہے. تو یہ ساری صفات ہیں، بات صفات پہ ہوتی ہے. لیکن اسے تو کج بحثی کرنی تھی، تو کہنے لگا کون ہے بھائی اور کیا ہے؟
کون کے بجائے بھی وہ ماں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ جن ہے، فرشتہ ہے، انسان ہے، کیا ہے، رب العالمین کیا ہے، وما رب العالمین۔ جواب جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا وہ حقائق پہ مبنی تھا، اور وہ دلیل تھی، اور وہ اللہ کی صفات کے بارے تھی۔ فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما، وہ پالن ہار ہے آسمانوں کا بھی زمینوں کا بھی، اور جو کچھ ان میں، یعنی ساری کائنات کا پالنے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا، قائم رکھنے والا وہ ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں بات ماننی ہو، اگر تمہیں یقین کرنا ہو تو اس پہ غور کرو کہ یہ آسمان کوئی اتفاقاً بن گئے، ان میں ایک وسیع نظام ہے، اور فرشتے ہیں، اور کیفیات ہیں۔ پھر زمین، تمہارے پاس تو ایک سیارہ زمین ہے، اسی کی وسعتوں کا اندازہ کر لو، اس میں کتنی تخلیق ہے، جڑی بوٹیوں اور گھاس پھوس سے لے کر پہاڑوں اور دریاؤں اور چشموں، نہروں، ندیوں، انسانوں، حیوانوں اور بے شمار مخلوقات کی تم گن نہیں سکتے۔ ان سب کو بنایا کسی نے، پھر ان سب کو کوئی پال رہا ہے، ان سب کو حیات و موت سے کوئی گزار رہا ہے، ان کو صحت، بیماری، روزی، رزق، دن رات، یہ سارے ان کے زندگی کے نظام کو جو چلا رہا ہے وہی رب ہے۔ میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں ماننا ہے، جھگڑا کرنا تو ایک اور بات ہے، اگر تمہیں بات سمجھنی ہے، تمہارا ارادہ سمجھنے کا ہو، تو یہ ساری کائنات اور اس کا ایک ایک ذرہ اس کی عظمت پہ گواہ ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، وہ اپنے اہل دربار سے جو ارد گرد بیٹھے تھے کہنے لگا سن رہے ہو؟ میں نے پوچھا کیا ہے، یہ جواب کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ ہے کون، اور یہ کہتے ہیں وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ میں اور پوچھتا ہوں، یہ اور ذرا سنو تو صحیح۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہیں بھی اس نے پیدا کیا۔ اگر تم خود پیدا کرنے والے ہوتے تو 4 صدیوں میں تمہارے کتنے آباء و اجداد گزر گئے، تم خود کیوں مرتے؟ تم نے بھی مر جانا ہے، تمہارا باپ مر گیا، تمہارا دادا مر گئے، 400 سال میں تمہاری کم و بیش 12 پشتیں گزر گئیں، تو تم پیدا کرنے والے ہوتے تو خود کیوں مرتے؟ اور جو خود معدوم ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے وہ پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہارا پیدا کرنے والا اور پالنے والا، تمہارے پاس جو رزق ہے، جو دولت ہے، جو اقتدار ہے، جو کھاتے ہو، جو پیتے ہو، جو دل کی دھڑکن ہے، جو ایک ایک سیل چل رہا ہے، اسے بھی پیدا کرنے والا وہی ہے جس کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اور تمہارے آباء و اجداد کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل علیکم لمجنون، فرعون کہنے لگا سن رہے ہو، ایسے لگتا ہے یہ جو تمہاری طرف رسول بھیجا گیا یہ پاگل ہے۔ میں سوال اور کرتا ہوں، یہ جواب اور دیتے، حالانکہ کج بیسی وہ خود کر رہا تھا۔ یہ جواب تو وہ نہیں دے سکا کہ نہیں بھی آپ جو کہہ رہے ہیں اس رب نے آسمان نہیں بنائے، میں نے بنائے۔ اپنی ربوبیت کا مدعی جو تھا تو کہتا میں نے بنائے، کہتا زمینوں کا مالک میں ہوں، میں خالق ہوں، میں نے پیدا کیے، یہ نہیں کہا اس نے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں کوئی عقل کی رمق ہے، تمہارا ذہن کام کرتا ہے، تو وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، چلانے۔ یہ کون سورج اگاتا ہے روز؟ کون سورج کو غروب کرتا ہے؟ کس نے سورج کو روشنی دی؟ کس نے رات کو تاریکی بخشی؟ کون ستارے نکالتا ہے؟ چاند کس کے حکم پہ روشن ہے؟ یہ شب و روز باقاعدگی کے ساتھ کس کے حکم سے اور کس کی قدرت کاملہ سے چل رہے ہیں؟ یہ سارے کام اس ایک واحد لا شریک کی قدرت کاملہ سے ہو رہے ہیں۔
اب جب فرعون بالکل ہی لاجواب ہو گیا، پہلے تو کج ویسی کرتا رہا، بات بدل بدل کر باتیں کرتا رہا، اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا تو کہنے لگا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجودین، کہنے لگا بھئی بات یہ ہے موسیٰ سن لو، اگر میرے علاوہ کسی کو تم نے معبود مانا اور اس کی پوجا کرنے لگا میں تمہیں جیل میں ڈال دوں۔ یہاں اب اس کے پاس کج بیسی کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، بالکل جب لاجواب ہو گیا تو کہنے لگا میں دیکھ لوں گا تمہیں، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا یا تم بھی مجھے ہی معبود مان لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں تمہیں کوئی اور واضح دلیل دکھا دوں تو، یعنی میری جو دلائل زبانی تھے اور جو میں نے باتیں کی بہت مضبوط دلائل تھے، تمہارے پاس کسی دلیل کا جواب نہیں تھا، تم کج بیسی کرتے رہے۔ اب اگر اس کے بعد کوئی اور دلیلیں دکھا دوں جو میری نبوت کی دلیل ہوں تو پھر قال اولو جئتک بشیء مبین، میں تمہیں واضح کوئی چیزیں دکھا دوں تو، قال فات بہ ان کنت من الصادقین، کہنے لگا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو پھر دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، تو انہوں نے عصا ڈال دیا، اب وہ 4.5 فٹ کی عام لکڑی تھی لاٹھی کے طور پر جسے استعمال کرتے تھے، اوپر کے سرے پہ اس کے ایسے 2 شاخیں تھیں، تقریباً اتنی سی موٹی لاٹھی سی، اس میں فیس بک میں آج کل تو اس کی تصویر بھی آتی ہے عصا موسیٰ علیہ السلام کی، شاید کہیں محفوظ ہے۔ تو وہ جب لاٹھی انہوں نے ڈالی تو ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا بن گئی، لاٹھی تو پوری سی تھی، ہاتھ میں پکڑنے کی لاٹھی تھی، لیکن جب انہوں نے فرعون کے دربار میں سے فرش پہ ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گئی، ثعبان مبین، بہت بڑا واضح اژدہا بن گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، انہوں نے بغل میں ہاتھ دے کے اس طرح نکالا تو اس کی چمک نے لوگوں کی آنکھیں چکا چوند کر دی، وہ چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ فرمایا یہ میرے اللہ نے مجھے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ فرعون کہنے لگا قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، فرعون کہنے لگا جو اس کے اہل دربار ارد گرد بیٹھے تھے کہ یہ تو بھائی بہت بڑا جادوگر ہے، ایسا جادو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اور دیکھو بات کو کس طرف لے گیا، وہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم بھی توبہ کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اپنی خدائی کے دعوے سے باز آ جاؤ، اپنی حکومت کرو، اپنی بادشاہت رکھو۔ بنی اسرائیل کو تم نے پابند کر رکھا ہے، قید کر رکھا ہے، غلام بنا رکھا ہے، ان پر مظالم توڑ رہے ہو، انہیں یہاں سے جانے دو، یہ اپنے ملک میں چلے جائیں، جا کر مزدوری کریں، کاشتکاری کریں، اپنی آزادانہ زندگی گزاریں، ملک شام میں چلے جائیں، یہ تو وہاں کے باشندے ہیں، وہاں چلے جائیں گے، تم انہیں اپنی حکومت پر بوجھ سمجھتے ہو، یہ اپنے ملک میں انہیں بوجھ سمجھتے ہو، تو یہ چلے جائیں وہاں اپنی جا کر زندگی گزاریں۔ تو اس میں حکومت لینے کا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نہیں کہا کہ ہم تمہاری بادشاہی چھین لیں گے، لیکن وہ کہنے لگا قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، اس کے ارد گرد جو اہل دربار اور امراء بیٹھے کہنے لگا یہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، ساحر علیم، بڑا علم رکھتا ہے جادو کا، اس کے پاس بہت بڑا علم ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا، یہ چاہتا ہے کہ یہ جادو کے زور سے تم سے ملک چھین لے اور تمہیں یہاں سے نکال دے، یا تمہیں غلام بنا لے، تمہیں یہاں سے نکال دے اور ملک یہ چھین لے۔ فماذا تأمرون، تو پھر تم اس کے بارے کیا رائے دیتے ہو، کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ وہ بات کو دوسری طرف پلٹ کر لے گیا، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کسی دنیاوی مفاد کا مطالبہ نہیں کرتے،
کوئی اجر معاوضہ کسی سے نہیں چاہتے، ان کا اجر اللہ کریم کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے وہ اپنے اجر کے متمنی ہوتے ہیں۔ لیکن فرعون نے کہا بھئی دیکھو یہ جو باتیں کر رہا ہے اور یہ جو اس نے تماشا دکھایا اور لاٹھی کا اژدہا بن گیا اور ہاتھ چاند کی طرح روشن ہو گیا، تو یہ تو کوئی بہت بڑا جادو ہے، کبھی سنا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، اور اس کا ارادہ ہے کہ تمہیں جادو کے زور سے اس ملک سے نکال دے اور تم سے حکومت بھی لے لے، ملک بھی چھین لے۔ فماذا تأمرون، تو پھر تم کیا کہتے ہو، اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو اہل دربار نے کہا قالوا ارجعہ واخاہ، کہ انہیں اور ان کے بھائی کو آپ واپس بھیج دیجئے، ان سے تعارض نہ کیجئے، بلکہ جس چیز سے انہوں نے، اگر یہ جادو سے ہم پر غلبہ پانا چاہتے ہیں تو ہمارا کام بھی ہے کہ ہم جادو سے ان کا مقابلہ کریں، تاکہ عوام کو پتہ چل جائے کہ ہم حق پر ہیں، جو ہم کہتے ہیں یہ سچ ہے۔ چنانچہ انہیں واپس بھیج دیجئے۔ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں آپ اپنے ہرکارے دوڑا دیجئے، وہ سارے جادوگروں کو اکٹھا کر لیں۔ مصر میں ایک سے ایک بڑا جادوگر ہے۔ اللہ کریم کا نظام ایسا ہے کہ لوگوں کو جو کمال عطا فرماتا ہے، جب انبیاء مبعوث ہوتے ہیں تو ان کے پاس معجزات بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے پاس جو کمالات ہیں انہیں عاجز کر دیتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو جادو مصر میں بہت عام تھا اور بڑے سے بڑا جادوگر ملتا تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو وہ طبیبوں کا زمانہ تھا اور ایک سے ایک اعلیٰ طبیب ملتا تھا۔ تو آپ کے معجزات یہ ہیں کہ اندھے کو مادرزاد اندھے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اب یہ طب والے نہیں کر سکتے تھے۔ برس والے ٹھیک ہو گئے، وہ طب میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مردے کو زندہ کر دیا، اب طبیب کیسے کریں، علاج کر کے مردے کو کیسے زندہ کریں؟ تو ان کے معجزات اس عہد کے جو لوگوں کے پاس کمالات تھے ان کو عاجز کر دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بہت علم کا دورہ تھا، یہود کے علماء تھے، عیسائیوں کے علماء تھے، پھر اہل عرب ایک سے ایک بڑھ کر مضمون نویس اور شاعر اور قادر الکلام لوگ تھے۔ غلام اور بانیاں اور لونڈیاں گھر کا کام کاج کرتے ہوئے شعروں میں بات کر لیا کرتی تھی، کوئی برتن بھی اٹھانا ہوتا تھا، آگ جلانی ہوتی تھی تو اس پر بھی شعر کہہ دیا کرتی تھی۔ تو حضور کو علوم کے خزانے عطا فرمائے گئے، اور پھر آپ کو اتنے بے شمار معجزات دیے گئے کہ جوں جوں زمانہ بدلتا جا رہا ہے، نئے سے نئے سوال پیدا ہو رہے ہیں، نئے سے نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، لیکن کوئی زمانے کی ایجاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی ہمسری نہیں کر سکتی، پھر عاجز آتی جا رہی۔ تو انہوں نے کہا بھی ایک سے ایک بڑا جادوگر ہے ملک میں، تو آپ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اپنے ہرکارے شہروں میں دوڑا دیجئے۔ یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِیمٍ، ایک سے ایک بڑا جادوگر ہے، سب کو اکٹھا کر کے آپ کی بارگاہ میں لے آئیں گے۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ، چنانچہ باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام سے دن طے کیا گیا کہ فلاں دن آپ بھی آ جائیں اور ہمارے جادوگر بھی فلاں دن آ جائیں گے، میدان میں مقابلہ ہوگا، ہمارے جادوگر بھی اژدہا بنائیں گے، سانپ بنائیں گے، اور آپ بھی اپنا اژدہا چھوڑ دیے، دیکھیں گے کون جیتتا ہے۔ ان سب کو خیال تھا کہ ہمارے تو سینکڑوں آ جائیں گے، اور سینکڑوں، اگر ایک ایک اژدہا بھی انہوں نے ایک ایک سانپ بھی بنایا، سینکڑوں سانپ بن جائیں گے، اس میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا سانپ کیا کر لے گا؟ پھر یہ ایک بنائیں گے تو غالب تو وہی ہوں گے۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ، وہ جو دن مقرر کیا گیا تھا اس پر جادوگر اکٹھے ہو گئے، سارے وہاں آ گئے۔ وَقِیلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، اور لوگوں میں بھی بڑی منادی کرائی گئی کہ سب اس دن جمع ہو جائیں تاکہ ہم اپنے جادوگروں کی پشت پناہی بھی کریں اور ان کی فتح پہ جشن بھی منائیں اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کا جواب بھی دیں اور انہیں معاذ اللہ انہیں غلط ثابت کریں۔
تو لوگوں میں بھی بڑے اعلان کرائے گئے اور لوگوں کی بھی بڑی دعوت دی گئی کہ آپ سب جمع ہو جائیں۔ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تاکہ ہم اپنے جادوگروں کی پیروی کریں اور وہ غالب ہو جائیں، جیت جائیں، تو پھر ان کا جلوس بھی نکالیں، جشن منائیں اور انہی کی بات پر عمل کریں، انہی کی پیروی کریں اور اس نئی بات سے بچ جائیں۔ چنانچہ پورے ملک سے بڑے بڑے مانے ہوئے جادوگر جمع ہو گئے۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اب جو فرعون کے پاس جادوگر آئے تھے وہ تو بہت بڑے مانے ہوئے اور بہت عظیم جادوگر تھے، تو علماء حق فرماتے ہیں کہ اگر جادوگر اپنے جادو سے اپنے لیے روزی بھی پیدا کر سکتے تو فرعون سے کیوں مانگتے؟ جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے فرعون سے یہ گزارش کی، فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، تو فرعون سے کہنے لگے، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہمیں کوئی پھر آپ انعام اکرام بھی دیں گے، ہمیں پھر کوئی پیسہ بھی ملے گا جب اگر ہم جیت گئے تو علماء حق فرماتے ہیں کہ اگر جادوگر کے حق میں کچھ ہوتا، اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو اپنی روزی تو پیدا کر لیتا، اپنے لیے تو روزی فرعون سے مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے شعبدہ بازی ہے، جادو میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی، صرف نظر کا دھوکہ ہے یا خیالات کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جادوگر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کم و بیش ہر بندہ اسی وہم میں مبتلا ہے، مجھ پر جادو ہو گیا، یار اللہ کا خوف کرو، جادوگروں کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، وہ نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، وقتی طور پر نگاہوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، چیز اور ہے، نظر اور آ سکتی ہے، اور اس چیز کی بھی حقیقت بدلتی نہیں، اس کی ماہیت بدلتی نہیں۔ قلب ماہیت حرام ہے، جس چیز کو اللہ نے لکڑ بنایا وہ لکڑ ہی رہتی ہے، سانپ نہیں بنتی۔ جادوگر اگر جادو کرے گا تو آپ کو سانپ جیسی لگنے لگ جائے گی، یہ آپ کی قوت متخیلہ کی کمزوری ہے۔ اگر آپ اس کے روب میں نہ آئیں، اس سے ڈریں نہیں، اس کی بات پر یقین نہ کریں، تو پھر آپ کو دھوکے سے بھی وہ سانپ نظر نہیں آ سکتا۔ تو قلب ماہیت تو حرام ہے، جو چیز اللہ نے جیسی پیدا کی ہے ویسی رہتی ہے، اسے کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ ہاں، انبیاء کے معجزات الگ ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پھینکتے تھے تو جو اژدہا بنتا تھا وہ واقعی اژدہا ہوتا تھا، وہ صرف یہ نہیں کہ دیکھنے میں اژدہا لگتا تھا، وہ ہوتا ہی اژدہا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ بناتا تھا، وہ قادر ہے جس چیز کو چاہے جیسا چاہے بنا دے۔ تو لوگوں کو بھی بڑا ڈنڈورا پیٹا گیا، بھئی سب جمع ہو جاؤ تاکہ ہم جادوگروں کی پیروی کر سکیں اور ان کے بڑے جلوس نکالیں اور جشن منائیں ان کی کامیابی کا۔ اور جب جادوگر جمع ہو گئے تو فرعون سے کہنے لگے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، جتنا بڑی تیری سلطنت ہے، جتنی عظیم دولت ہے تیرے پاس، جتنی بڑی تیری شان ہے، اس کے مطابق ہمیں پھر انعام بھی تو اتنا ہی ملنا چاہیے جیسی آپ کی شان ہے۔ اگر ہم جیت گئے تو آپ ہمیں انعام دیں گے۔ تو یہیں علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر ان کے اپنے اختیار میں کچھ ہوتا تو فرعون سے دولت مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ جادو کے زور سے سونے کے پہاڑ بنا لیتے۔ تو فرمایا یہ سب دھوکہ ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے رزق کے معاملے میں حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی ہے، سود بھی کھاتے ہیں اور چوری زوری بھی کھاتے ہیں اور رشوت بھی لیتے ہیں اور ڈاکے بھی کرتے ہیں، اللہ کی یاد چھوڑ دی ہے، ہماری پیشانیاں سجدوں سے محروم ہیں، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا ہے۔ تو جب بندہ بالکل ہی غیر مسلح ہو جائے، اس کے پاس اپنا ہتھیار کوئی بھی نہ ہو، تو پھر اسے ماء و شمع جس کی مرضی لوٹ لے، پھر اس سے شیطان کھیلتا رہے یا جادوگر اس سے کھیلتے رہیں تو کھیلتے رہیں۔
بندے مومن حلال کھانے والا 5 وقت کا نمازی، اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرتا، کوئی جادوگر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، فرعون نے کہا بہت بڑا انعام ملے گا تمہیں، بے شک تمہیں انعام ملے گا، تم ایک دن کے انعام کی بات کرتے ہو، دولت بھی دوں گا اور تمہیں ہمیشہ اپنے اہل دربار میں کرسیاں دے دوں گا، تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ ایک دن کی دولت تو ایک دن ہوگی، تو تم اہل دربار میں سے ہو جاؤ گے تو روزانہ دولت کی بارش برسا کرے گی تم پر، اور تم میرے مقربین میں ہو جاؤ گے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے کہ جادوگروں نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ پہلے اپنا کمال دکھاتے ہیں یا ہمیں اجازت ہے ہم کریں؟ انہوں نے اللہ کا نبی مان کر نہیں کہا تھا، ہاں یہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جادوگر ہے تو پھر بہت بڑا جادوگر ہے، جس نے فرعون کو بھی مصیبت میں ڈال دیا ہے، تو اس کا مطلب کوئی عام جادوگر نہیں، کوئی استاد جادوگر ہے۔ تو ادب کیا تھا کہ ان سے پوچھ لینا چاہیے، اجازت لینی چاہیے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ وہ جو ادب انہوں نے جادوگر سمجھ کر کیا تھا، ادب تو نبی کا کیا تھا، ان کی وہ بات اللہ کو پسند آ گئی اور انہیں ایمان لانے کی توفیق دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ ڈالنا ہے تم نے، جو کمال دکھانا ہے اور جو اژدہا بنانے ہیں بناؤ، بھی پہلے تم بناؤ۔ فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ، تو ان کے پاس بڑے بڑے لمبے موٹے رسے بھی تھے اور بڑی بڑی موٹی لکڑیاں اور لمبی لکڑیاں بھی تھیں، تو انہوں نے وہ لکڑیاں بھی اور وہ رسے بھی میدان میں ڈال دیے، اور وہ وقالوا بعزت فرعون انا نحن الغالب، کہنے لگے فرعون کے اقبال کی قسم، عظمت فرعون کی قسم ہم جیتیں گے۔ وہ جو پتہ نہیں سینکڑوں تھے یا ہزاروں تھے، پورے مصر کے جادوگر جمع ہو گئے تھے، تو ہر ایک بھی بنائے تو وہ جتنے جادوگر تھے اتنے اژدہا بن گئے، تو وہ بڑے فخر سے کہنے لگے اور فرعون کے اقبال کی قسم کھائی، فرعون کے اقبال کی قسم، فرعون کی عظمت کی قسم ہم جیت جائیں گے۔ تو قسم صرف اللہ کی دی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم جائز نہیں ہے۔ جیسے جادوگر عظمت فرعون کی قسم کھا رہے ہیں، ایسے ہمارے ہاں بھی آج رواج ہے، کسی بزرگ کا مقبرہ دیکھا تو اس کی قسم اٹھا لی، اور کوئی قرآن کی قسم کھا رہا ہے، اور کوئی تمہارے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم، یہ ساری غلط اور ناجائز ہیں اور حرام ہیں۔ قسم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ اس موقع پہ گواہ ہے، وہ بھی شاہد ہے، جیسی میں بات کر رہا ہوں ایسی ہی صحیح ہے، اور یہ شان صرف اللہ کی ہے کہ وہ ہر موقع ہر بات کا گواہ ہے، لہذا قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی۔ یہ باقی جو غیر اللہ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں یہ فضول ہیں اور گناہ ہیں اور جرم ہیں، ان کی سزا الگ ہے اور ایمان تک کو متاثر کرتی ہیں، عقیدہ مجروح ہوتا ہے ان سے۔ انہوں نے فرعون کی عظمت کی قسم کھائی کہ ہم ضرور جیتیں گے۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا پھینک دیا۔ اب جو انہوں نے لاٹھیاں اور وہ گیلیاں اور لکڑیاں اور رسے ڈالے تھے، وہ لوگوں کی نگاہوں میں سانپ بن گئے تھے، حقیقتاً سانپ نہیں تھے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے، پہلے تو لوگوں کو بڑا ڈرایا، ہٹ جاؤ سانپ کھا جائیں گے، کسی کو کاٹ کھایا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، پورا نگل جائیں گے، بھاگ جاؤ، اس لائن سے آگے مت آنا، اس طرح کر کے لوگوں کو ڈرایا۔ جو ڈر جائے اس پر جادو کا اثر چل جاتا ہے، پھر اس کی قوت متخیلہ لوگوں کی کمزور ہوئی اس ڈر سے۔ یخیل الیہم انہا تسعی، قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ
لوگوں کو نظر آتے تھے کہ یہ سانپ ہیں، سانپ تھے نہیں، تھیں رسیاں اور لکڑیاں ہی، لیکن لوگوں کو سانپ نظر آتی تھی، ان کی قوت متخیلہ متاثر ہو گئی تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو اژدہا پھینکا وہ تو واقعی سانپ تھا، اژدہا بن گیا جب عصا پھینکا۔ اب سانپ، بڑا سانپ اپنے سے چھوٹے سانپ کو کھا جاتا ہے، یہ سانپوں کی عادت ہے، وہ دوسرے سانپ کو اپنی غذا سمجھتا ہے، تو وہ تو اتنا بڑا اژدہا بنا کہ ان کے اژدہوں کو تو اس نے نگلنا شروع کر دیا۔ وَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ جتنے کچھ اس نے اس طرح چٹ کیے کہ وہ سینکڑوں تھے یا ہزاروں تھے، جتنے انہوں نے بنائے تھے وہ سارے ہڑپ کر گیا، ایک سرے سے لگا اور ان کو کھاتا چلا گیا۔ تو اس میں مزاج بھی سانپوں کا تھا اور اس نے سانپ سمجھ کر کھا لیے۔ اور جب پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ ڈالا تو وہی 4.5 فٹ کی لاٹھی تھی، نہ وہ پھولی نہ موٹی ہوئی، نہ وہ لکڑیاں یا رسے کہیں باہر نظر آئے، نہ اس سے نکلے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جادوگروں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر یہ جادوگر ہوتا تو جادو کا توڑ یہ ہوتا ہے کہ اس نے جادو کیا ہے وہ ختم ہو جائے اور چیز ویسی ہو جائے، تو اگر یہ جادو ہوتا تو ہمارے جادو کا توڑ کرتا تو لوگوں کو سانپ نہ دکھائی دیتے، پھر رسے اور لکڑیاں دکھائی دیتی۔ لیکن یہ کیا کہ ایک لاٹھی کا اتنا بڑا اژدہا بنا کہ ان ہزاروں رسوں لاٹھیوں کو، سانپوں کو نگل گیا، اور جب انہوں نے پکڑا تو لاٹھی اتنی کی اتنی۔ یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ جادوگروں کے بس کی بات، چونکہ جادو تو وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے، تو انہوں نے سمجھ لیا یہ جادو نہیں، یہ قدرت باری کی بات ہے، اور یہ اللہ کا سچا نبی اور رسول ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے وہ حق ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، چنانچہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو یہ ہوتا ہے کہ کسی نے جادو سے ایک پھول بنا دیا، اب آپ اس کا جادو توڑتے ہیں تو وہ پھول ختم ہو جائے گا، کاغذ تھا یا رسی تھی یا تنکا تھا ویسا ہو جائے گا، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ کیا کہ ان کا وجود ہی مٹ گیا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے رسے، اتنی بڑی لاٹھیاں، اتنے بڑی لکڑیاں، یہ سارا کچھ کھا پی کر پھر وہ ویسی کی ویسی لاٹھی ہے، تو یہ ہر شے کہاں فنا ہو گئی؟ یہ قدرت باری ہے، یہ جادو وادو نہیں ہے۔ جادو چیزوں کو معدوم نہیں کر سکتا، نگاہوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، چیزیں تو موجود رہتی ہیں۔ تو وہ سارے سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، کہنے لگے ہم کائنات کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں، وہ پروردگار جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ اللہ کو ماننے کے لیے رسالت پر یقین بنیاد ہے اور پہلی شرط ہے۔ اللہ کو ویسا مانا جائے جیسے اللہ کا رسول منواتا ہے، ورنہ تو اپنے اپنے خیال کے مطابق تو سب مانتے ہیں۔ عقل کی مجبوری ہے کہ وہ کوئی ایک ایسی طاقت مانے جو تغیر پذیر نہ ہو، جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ اس کو کس نے بنایا؟ سورج کو کس نے بنایا؟ زمین کو، آسمانوں کو؟ جس نے انہیں بنایا اسے کس نے بنایا؟ بارش کیسے برسی؟ جی بادل سے برسی۔ بادل کہاں سے آیا؟ جی وہ بخارات سے بنا۔ جی بخارات کہاں سے آئے؟ جی وہ سورج کی گرمی اور دھوپ سے بنے۔ سورج کہاں سے آیا؟ اسے گرمی کس نے دی؟ اللہ نے۔ اب جو آگے طاقت ہے اگر اس سے بھی آگے چلیں تو پھر تو یہ قصہ ختم ہی نہ ہوگا۔ ایک طاقت ماننی پڑتی ہے جو آخری ہے، جو از خود ہے، جسے کسی نے نہیں بنایا، جو سب کو بناتی۔ اب اس کو کیسے مانا جائے؟ لوگ اپنی اپنی رائے، اپنے اپنے خیالات، اپنے اپنے پیش روؤں کے عقیدے کے مطابق مانتے ہیں۔ یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا یہ ہے ویسا مانا جائے جیسا اللہ کا رسول منواتا ہے۔ جیسے یہاں انہوں نے تعیین کی ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے تو کافی تھی، نہیں فرمایا نہیں یار، ہر لوگ اپنے اپنے انداز میں رب مانتے ہیں، ہم وہ رب اس طرح مانتے ہیں جس طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام منواتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے فقہ میں علماء نے لکھا ہے کہ بچے کو جب آپ
اللہ کا تصور دیتے ہیں تو وہ اسے بتائیں میں اس اللہ کو ویسا ہی مانتا ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، جو اللہ کے رسول ہیں، جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں۔ اپنے طور پر مانے رکھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ویسا مانا جائے جیسا انبیاء علیہ السلام ماننے کا حکم دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً تعیین کر دی، کہنے لگے ہم پروردگار عالم، تمام جہانوں کے عالم پر پروردگار پر ایمان لاتے ہیں اور اسے ویسا ہی مانتے ہیں جیسا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام منواتے ہیں، جیسا جو ان کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے۔ قال آمنت لہ قبل ان آذن لکم، فرعون بھڑک گیا، اس نے کہا بھئی تم مجھے بتائے بغیر، میری اجازت بغیر کیسے ایمان لے آئے؟ اب ایک اور بہانہ تراشا، جس سے ہماری موجودہ زبان میں ہم سیاست کہتے ہیں نا۔ سیاست یہی ہوتی ہے کہ اپنے لیے اقتدار تلاش کرنا، پھر اس اقتدار کو قائم رکھنا، اس کے لیے جو کوششیں محنتیں کام کیے جاتے ہیں اسی کو سیاست کہتے ہیں نا۔ تو فرعون کی بھی اپنی سیاست تھی، وہ اپنی خدائی، اپنی حکومت، اپنا اقتدار قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے پھر ایک نئی سیاست کھیلی، قال آمنت لہ قبل ان آذن لکم، تم نے میری اجازت کے بغیر اس کو مان لیا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ کوئی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، یہ تم سب سازش کر کے آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ تو ایک دن کا بچہ تھا، ہم نے تجھے محل پر پالا اور تو نے یہاں جوانی تک عمر بسر کی، اور جب وہ واقعہ ہوا تو وہ مصر ہی چھوڑ کر چلے گئے اور مدین میں رہے۔ اب جادوگروں سے کہہ رہے کہ یہ تمہارے استاد ہوں گے، وہ ان کے استاد کیسے ہو گئے، ان کے پاس کب پہنچے؟ اسی کو آج کل بھی سیاست کہتے ہیں نا۔ تو یہ اس کی سیاست تھی، کہنے لگا بھائی مجھے سمجھ آ گئی، انہ لکبیرکم الذی علمکم، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فلسوف تعلمون، اور تمہیں چل پتہ جائے گا، ابھی تمہیں تمہارے سامنے بات سامنے آ جائے گی، تمہیں لگ پتہ جائے گا کیا ہوگا۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارا ایک طرف کا بازو اور دوسرے طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا، دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، اور پھر تمہیں کھجوروں کے تنوں پر سولی دوں گا، لٹکا دوں گا۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو میں سولیوں پر لٹکا دوں گا۔ اب دیکھیں ایک عجیب امتحان ہے۔ جادوگروں کی امیدیں فرعون سے وابستہ ہیں، اس سے انعام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فرعون کو ان کے غلبے کی امید ہے کہ یہ ایک جادوگر ہے، ادھر ہزاروں ہوں گے، اب ایک کتنا جادو کرے گا، ہزاروں یقیناً اس سے جیتیں گے۔ لیکن سارا معاملہ الٹ ہو گیا، جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، اللہ نے ان پر یہ رحم فرما دیا، انہیں یہ شعور دے دیا، اور انہوں نے کہا نہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ قدرت ہے باری تعالیٰ کی، اور ہم اللہ کو رب العالمین مانتے ہیں، اور ویسا ہی مانتے ہیں جیسا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام منواتے ہیں۔ اب فرعون کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اسے شکست فاش ہو گئی، اس نے پھر اپنی سیاست کھیلی۔ اچھا کہنے لگا اب پتہ چلا، تو یہ تمہارا استاد تھا اور تم اس کی طرفداری کر رہے ہو اور اس کی طرف مل گئے ہو، تو تمہیں چل پتہ جائے گا، میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولیوں پہ لٹکا دوں گا۔ میدان میں آئے، لاٹھیاں وغیرہ رسیاں پھینکیں، وہ سانپ نظر آنے تک موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میدان میں سینہ سپر تھے، لیکن ادب کر رہے تھے کہ یہ بھی کوئی بڑا جادوگر ہے۔ وہ جو غیر شعوری ادب تھا وہ بھی اللہ کو پسند ہے، اس نے ایمان کی توفیق دے دی۔
اب سورج وہی ہے، غروب نہیں ہوا، دن وہی ہے۔ ایمان لے آئے تو فرعون نے کہا ان کے ایک طرف کے ہاتھ کاٹ دو، دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دو، انہیں لٹکا دو کھجوروں کے ساتھ۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آئے تو فرعون سے انعام لینے تھے، آئے تو دنیا کے لالچ میں تھے، سونا چاندی اور ہیرے جواہرات اور روپے پیسے لینے آئے تھے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ آگے سے موت گلے پڑ گئی۔ سبحان اللہ، جب نور ایمان نصیب ہوتا ہے اور نبی کے ساتھ جو قلبی تعلق بنتا ہے۔ اب یہ جب ایمان لائیں تو پورے خلوص سے۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں ملا کہ آخرت کی بات کی ہو، قیامت کی بات کی ہو، حساب کتاب کی بات کی ہو، جنت دوزخ کی بات کی ہو، ثواب گناہ کی بات کی، کوئی موقع نہیں ملا۔ لیکن جب فرعون نے سولی لٹکانے تو انہوں نے ساری منظر کشی کر دی۔ بھئی آخرت میں جائیں گے، اللہ کے روبرو حساب ہوگا، نیکی کا اجر ملے گا، برائی کا عذاب ہوگا، تو اس وقت ہم سرخرو ہوں گے، تو پھر تیرے انعاموں کی اور تیری حیثیت کیا ہے؟ یہ انہوں نے سیکھا کہاں سے؟ اسی کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اور یہ نبی کے ساتھ دل کا تعلق ہو جائے، خلوص کا تعلق ہو جائے، دل کی گہرائی سے ہو جائے، تو علوم نبوت جو انبیاء کے سینے میں ہوتے ہیں وہ ان کے شاگردوں اور ان کے ماننے والوں اور ان کے متبعین کے سینوں میں آ جاتے ہیں۔ صبح تو جادوگر تھے، لیکن اب تو وہ صحابی بن گئے نا۔ اب آپ صحابہ کرام کو دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ کرام تھے ان میں کتنے پڑھے لکھے تھے؟ گنتی کے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ سارے کسی نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی، کوئی مدرسہ نہیں دیکھا، لیکن بڑے بڑے ماہر فن اور مفتی اور محدث اور مفسر پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے عظیم انسان اس امت میں پیدا ہوئے جن کو اللہ نے بہت وسیع علوم عطا فرمائے۔ لیکن جب کسی صحابی کی بات آتی ہے تو سب کی گردنیں جھک جاتی، خاموش ہو جاتے ہیں کہ جو صحابی نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ یہ اتنا بڑا علم صحابہ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ وہ نور تھا جو سینہ اطہر سے ان کے سینوں میں منتقل ہوا، ان کے قلوب اطہر میں منتقل ہوا کہ ان میں خلوص تھا۔ یہاں یہ علوم موسیٰ علیہ السلام کے سینے سے ان کے دلوں میں منتقل ہو گئے، اور وہ کہیں فرعون سے کہنے لگے لا ظہرا، انہوں نے کہا لگا دو سولی، ہاتھ پاؤں کاٹ تو کیا ہوگا؟ وہ کبھی اسی ہاتھ پاؤں کی سلامتی مانگتے تھے، کبھی دنیا کے لیے دولت لینے آئے تھے، اب کہہ رہے ہیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ان ہاتھ پاؤں سے کیا ہوگا؟ اللہ کی راہ میں کٹیں گے تو مزہ آ جائے گا، جان جائے گی اللہ کی راہ میں جائے گی تو پھر اور بہتر مصرف اس کا کیا ہے؟ اور جان ہے کس لیے؟ لا دہرا، کچھ نہیں بگڑے گا۔ انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تو یہ ہوگا کہ ہم سیدھے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، لگا دے سولی، ہم کو لٹکا دے سولی پر، ہاتھ پاؤں کاٹ ڈال، ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اس کی راہ میں کٹے ہوئے ہاتھ ہوں گے، کٹے ہوئے پاؤں ہوں گے، اس کی راہ میں جھکی ہوئی گردنیں ہوں گی، وہ ہم پہ راضی ہوگا۔ تو جو کچھ وہ دے گا تو کیا ہے بھائی؟ تو تو خود محتاج ہے، تو ہماری طرح خود محتاج ہے، تو اس سے کیا امیدیں ہیں؟ یہ ہے مسلمانی اور یہ ہے ایمان۔ ہم پر اللہ کا احسان ہے، ہم صدیوں سے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، زمین پہ قدم رکھتے ہی دنیا میں وارد ہوتی ہمارے کانوں میں اذانیں سنائی گئیں۔ والدین نے کوشش کی کہ پہلا لفظ منہ سے اللہ نکالیں جب بولنا سیکھیں۔ پھر دنیا کی علوم ہم نے حاصل کیے، محنت کی، کر رہے ہیں، اپنے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ ہماری جان اللہ کی راہ میں چلی جائے، ہمارا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو؟
کبھی کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں، ہم تو قبرستان سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہم قبرستانوں سے نہیں گزرتے، کیوں بھئی؟ ڈر لگتے بھئی، ڈر، وہ تو بیچارے مر چکے، دفن ہو گئے، وہ تمہارا کیا بگاڑیں گے؟ خاک ہو گئے، ڈر کس بات کا؟ ڈر ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم نے قبروں کی کوئی تیاری نہیں کی ہوتی، ہم قبرستان دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم موت کی بات سننا نہیں چاہتے، وہ ڈر ہمارے اندر ہوتا ہے، یار پتہ نہیں کل ہم زندہ ہوں گے یا نہیں، لیکن ہماری کل کی، ابھی سردیاں ہیں تو گرمیوں کی تیاری ہو رہی ہے، جوتا وہ پہنیں گے، جراب وہ ہونی چاہیے، کپڑے اس طرح کے ہونے چاہیے، گاڑی فلاں ہونی چاہیے، مکان میں یہ بھی ہو، وہ سب ٹھیک ہے، کرو، منع نہیں کرتا اسلام۔ حلال وسائل سے روزی کماؤ اور جائز ضرورتوں پہ خرچ کرو، اور جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے اتنے نظر آؤ، یہ ٹھیک درست ہے، لیکن یہ مقصد تو نہیں ہے۔ یہ مکان بھی رہ جائے گا، یہ پلنگ بھی رہ جائیں گے، یہ گاڑیاں بھی رہ جائیں گی، یہ دولت بھی رہ جائے گی، ہمیں تو 2 انسلی چادروں میں لپیٹ کر قبر میں رکھ دیں گے۔ وہاں کیا ہوگا؟ کل کی تیاری کرنے والے ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے کل قبر میں آ جائے، کل کا دن مجھے دنیا میں نہ آئے، قبر میں آئے، وہاں کیا کروں گا؟ پہنوں گا کیا؟ کھاؤں گا کیا؟ جواب کیا دوں گا؟ تو میاں جس طرح دنیا کی چیزیں، وسائل جمع کرنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کو جمع کرنے کے لیے اس سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور زیادہ خلوص سے ضرورت ہے۔ اب ان کا معاملہ تو سدھر گیا، یہ تو نبی کے صحابی ہو گئے، کتنے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ بگڑے گا کیا؟ تو ہاتھ پاؤں کاٹ دے، سولی لگا دے، ہماری اللہ کے حضور باریابی ہو جائے گی، اور کیا ہے؟ ہمارا بگڑے گا کچھ نہیں، سنورے گا، ہم تو اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ قالوا لا دائرہ، کوئی حرج نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ اور وہ وقت گیا جب ہم تو اس سے دولت اور انعام مانگتے تھے، وہ باتیں گئی، وہ زمانے کفر کی باتیں تھی۔ اب ہم مومن ہیں، اب ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اب ہمارا مقصد کیا، ہم کیا پانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، وہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطائیں معاف کر۔ ہم اس کے نبی کے مقابلے پہ نکل آئے، ہم نے کتنا ظلم کیا، ہم ساری عمر جادو کرتے رہے، ہم نے کتنا ظلم کیا، ہم غیر اللہ کی پوجا کرتے رہے، ہم نے کتنے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، ہماری یہ خطائیں معاف کر دے۔ ان کننا اول المسلمین، اور یہ اعزاز تو نہیں چھین سکتا کہ ہم تیرے ملک میں پہلے ایمان لانے والے لوگ، تیری ساری قبطی قوم کو ایمان نصیب ہم سے پہلے نہیں، اگر کوئی مانے گا بھی تو ہمارے بعد مانے گا۔ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز تو بخشا ہے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں۔ یا دیکھ لو، نہ بیچاروں نے نماز سیکھی، نہ وضو کا طریقہ، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ کوئی انہیں فرصت ملی، لیکن مقام کیا ہے؟ طلب بدل گئی، آرزویں بدل گئی، دنیا کی تمنا رکھتے تھے، اب کہہ رہے ہیں یار اللہ خطائیں معاف کر دے، بس یہ بڑی بات۔ ہم نے دنیا سے کیا لینا ہے؟ جانا تو ہے ایک دن، تو آج قتل کر دے گا، ہم آج شہید ہو کر پہنچ جائیں گے، اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ہمیں عظمت شہادت نصیب ہو جائے؟ ہماری تو زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، اور اللہ گناہ معاف کر کے ہمیں شہادت سے سرفراز فرما دے اور اس کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے تو بگڑے گا کیا؟ کر دے، قتل کرتا ہے تو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان
مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔